دبا کے رکھو گے جس صبر کو خاموشی سے، وہ زلزلوں کی کسی دن زباں بولے گا۔ اٹھے گی کوئی تو آواز کسی دن بے کسوں کے لیے، زمین چپ رہی تو کیا ہوا، آسمان بولے گا۔ فلسطین کے لیے دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ دجال کی حقیقت، دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب نکلے گا؟ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائے۔ ان میں سے سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک سے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا، چلے گا، پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ حدیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا ہے، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہے۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر ایک عیب سے پاک ہے۔ بخاری 71-31۔ ابن سیاد کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ابن سیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ ابن سیاد کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ پائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہ دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اگر یہ دجال نہیں ہے اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلم 73-44، احمد 11798۔ ابن سیاد کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی لے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہ ہوں گی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور ماننے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ مسلم 73-50، احمد 11-945۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ مسلم 73-95۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے۔ اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔
مسلم 73-73، ابن ماجہ 40-77۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آگ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ بخاری 71-27، ابن ماجہ 40-77۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا ہو تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ ابو داؤد 42-54۔ تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لوں گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ ابو داؤد 42-52۔ خروج دجال سے پہلے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1-3 بارش و 1-3 پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال 2-3 بارش و 2-3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ ابن ماجہ 40-77۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ خاطب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دے گی۔ احمد 16-788۔ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائیں گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ مسلم 73-93۔ خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حکیم بنا لیں گے، اس لائق بالکل نہ ہوں گا۔ اس کے بعد فتنے کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوں گا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلدی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ ابو داؤد 42-42۔ خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوں گی، اس کی ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوں گا۔ دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکیں گے۔ ایسے وقت میں مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق خواہ مرد ہو یا عورت ایسے نہ ہوں گے جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جانا ملے۔ ان میں ایسا زیادہ تر عورت ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میلے کچلے کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوں گی۔ احمد 14-158۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کے دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھلی ہوئی ہوں گی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھ کے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔